ایک نیکی، ایک نیکی جو ہے انسان کے اندر روشنی اور ایسی ایسی، یہ خیر ایک لمبا چوڑا باب ہے، آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک نیکی دل میں ایک سفید نقطہ ڈالتی ہے. وہ سفید نقطہ کیا ہے؟ روشنی ہے. نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے انسان، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. بعض ایسے اولیاء اللہ اور نیکی کرنے والے، نیکی کے اوپر مداومت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھے یہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کی نیکیوں کا نور اور ان کی نیکیوں کی روشنی پورے عالم میں پھیلی ہوتی ہے. اور بعض ایسے بدقسمت ہوتے ہیں کہ ان کی روشنی اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اپنا جسم ہی روشن ہو سکے یا گرد و نواح ہی صرف روشن ہو سکے. اور قرآن پاک میں بھی یہ آیات موجود ہیں کہ کل قیامت کے دن جو بغیر روشنیوں کے افراد ہوں گے وہ مومنوں کو وعدے دے رہے ہوں گے، رکو، ٹھہرو، ذرا اپنی روشنی میں ہمیں بھی یہ پل صراط طے کرا دو، اپنی روشنی میں ہمیں بھی یہ ظلمت کی جو طریقیاں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ذرا آہستہ چلو، ہم بھی تمہارے نور اور تمہارے جسموں سے اور تمہارے اعمال کی روشنیوں میں اپنا سفر طے کر لیں. جنتی کیا کہیں گے؟ لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، واپس جاؤ اس دنیا میں. یہ روشنی وہاں سے ملتی ہے، یہ روشنی آج یہاں نہیں کمائی بھی، یہ اس دنیا میں لوٹ جاؤ، اس دنیا میں جا کے اپنی روشنی کما لو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تاریک نمازوں کے نمازیوں کو مکمل روشنی کی بشارت ہو. تاریک نمازیں کون سی ہیں؟ ہاں مغرب کے وقت بھی تاریکی ہو جاتی ہے، لیکن تاریک نمازیں عشاء کی ہے، فجر کی ہے. جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاریک نمازوں کو پڑھنے والوں کو، تاریک وقت میں جو نمازیں ہیں وہ جو ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو، مکمل نور کی. وہ کوئی نہیں گھبرائیں گے، وہ ذرہ برابر نہیں گھبرائیں گے اپنے نور میں. وہ ظلمت کے اندھیرے، یہ جو ظلمت کی طریقیاں، اور جب روشنی گل ہوگی کوئی روشنی نہیں ہوگی، صرف ہر انسان کو اپنے ہی اعمال کی روشنی میں چلنا پڑے گا. اس دن کے لیے وہ جو روشنی ہے وہ آپ نے اسی دنیا سے لے کے جانی ہے. بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بات سمجھ لیجئے. یہاں پہ کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 30 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، اور اس سے اوپر تو کوئی جائے گا، میری امت میں سے کوئی جائے گا. 30 سال کے بیٹھے، 40 کے، 50 کے. حقیقت دیکھی جائے تو یہاں پہ صرف 40 برس بعد، تقریباً اوسطاً کہہ رہا ہوں، بچوں کو نکال دیجئے، 40 برس بعد اس مسجد میں شاید ہی کوئی نمازی جو آج بیٹھا ہو دوبارہ اس طرح بیٹھا ہو. مشکل ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے. چلے جانا ہے. 40 برس بھی نہیں رہے، 50 برس لگا لیجئے، 60 برس بعد تو شاید ہی کوئی بچہ بھی یہاں پہ دوبارہ موجود ہو. کوئی بھی نہیں ہوگا، کسی نے بھی نہیں رہنا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، کرنی چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں ہے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اچھی تربیت ہوگی، کریں گے، لیکن کتنی دیر کریں گے؟ آج کل انسان تو 5 وقت کی نماز کے لیے مشکل سے وقت نکالتا ہے. 5 وقت کے لیے، اللہ کے لیے اتنا سا ٹائم ہے بس. اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، اس کے لیے یہ ٹائم ہے. تو باپ کے لیے ظاہر ہے جو نماز پڑھنے آئے گا 5 وقت، اسی میں سے کچھ وقت ماں باپ کے لیے دعا کر دے گا. آپ جو ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے، وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ کتنا عرصہ کریں گے؟ 10 سال، 20 سال. اس کے بعد یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے. آپ نے اس دنیا سے اپنے نور کو لے کے جانا ہے، آپ نے لے کے جانا ہے. آپ یہ نہ سوچیں. ہاں نیکی کے کام کرنے چاہیے، ایسے اعمال سوچنے چاہیے کہ میں کون سا ایسی نیکی کروں کہ میں مر جاؤں، قبر میں بھی روشنی ملتی رہے، قبر کے اندر بھی وہ نیک عمل میرا ساتھ دیتا رہے. صدقہ جاریہ کے اعمال کرنے چاہیے، لیکن وہ اعمال پینڈ نہیں کرنے چاہیے، ان کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. ان کو اپنے بچوں کے اوپر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے بچے میری طرف سے صدقہ کریں گے، میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد یہ جو دولت ہے اتنی مسجد کو لگ جائے گی. اپنے ہاتھوں سے لگا کے جا، اپنے سامنے لگا کے جا، اپنے سامنے نیکیوں کے کام کر. تیرے دل کو بھی تسلی ہو، تشفی ہو، تو اپنے لیے
ان طریق ظلمتوں کی طریقیوں کا نور اسی دنیا سے لے کے چل، اور پھر اللہ رب العزت تیرے راستوں کو، تیرے سارے کے سارے راستوں کو روشن کر دے گا۔ ہاں سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اگر بندہ تگ و دو کرتا رہے، محنت کرتا رہے، اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔